بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 105 ہے، جس میں ہم شاعر ابو ثمامہ کو پڑھیں گے۔ وقال ابو ثمامۃ ایضا، ان کا ترجمہ یا ان کا تعارف اور اشعار کا پس منظر مذکور نہیں، لہٰذا اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال ابو ثمامۃ ایضا قلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقطرك الزحام أتسألني السوية وسط زيد ألا إن السوية أن تضام فجارك عند بيتك لحم ظبي وجاري عند بيتي لا يرام۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، لمحرز، اسم الرجل آدمی کا نام ہے، میں نے محرز سے کہا، لما التقینا، جب ہماری جنگ شروع ہوئی اور جنگ چھڑی، مڈ بیڑ، جب ہم آپس میں ہاتھا پائی ہم کرنے لگے، تو میں نے محرز سے کہا، لما التقینا، لما تقاتلنا وقاتلنا وحاربنا، تنکب، تنکب کہ کنارہ کش ہو جا، اور آپ اپنے منہ کو چھپا لو اور ایک طرف ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جا، لا یقطرک الزحام، کہیں تجھ کو ازدحام پہلو کے بل نہ گرا دے۔ یہ ان کو طنزاً کہا کہ آپ سائڈ سے ہٹ جائیں، کہیں آپ کو الزحام بمعنی ازدحام، یعنی جنگ میں یا میدان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جتنا بھی رش ہے یہ رش آپ کو کہیں گرا نہ دے، آپ کو پیس نہ دے۔ تو اس لیے کہا، میں نے محرز سے کہا جب ہماری ملاقات ہوئی کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، لا یقطرک، قطرہ یقطرو، اس کا ترجمہ ہم یہاں پر کریں گے کسی ایک پہلو پر بچھاڑنا یا سائڈ پہ کرنا۔ الزحام ہم نے بتایا رش اور بھیڑ، کہیں آپ کو گرا نہ دے، ایک طرف نہ کر دے اور آپ ان کے پیروں میں کچل نہ جائیں۔ آگے کہتے ہیں، اتسألنی، کیا آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، السویۃ، برابری کے، اتسألنی، حل تسألنی، کیا آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں مساوات کروں، میں برابری کروں، وسط زید، قبیلۃ المخاطب، اس سے مراد کیا تو میری قوم اور اپنی قوم بنو زید کے درمیان مساوات کا مطالبہ کرتا ہے۔ الا ان السویۃ، الا للتنبیہ، خبردار، ہاں مساوات یہ ہے کہ تم پر ظلم کیا جائے اور تم ہمارے تابع بن جاؤ۔ الا ان السویۃ، انصاف تو یہ ہے، ان تظاموا، ان تظلموا، اظلم یعنی ظلم علیہ فہو مظلوم، ان تظلموا، تمہارے پر ظلم کیا جائے اور آپ سب ہمارے تابع ہو جائیں، یہ انصاف ہے، کیونکہ ہمارا حق ہے غالب رہنا آپ پر، یہاں سے یہ مراد ہے۔ ہم سے مساوات کا ہرگز مطالبہ نہ کریں اور نہ توقع رکھیں، کیونکہ مساوات تو یہاں پر یہ ہیں کہ آپ ہمارے تابع ہو جائیں۔ فجارک عند بیتک لحم ظبی، کیونکہ تیرا ہمسایہ تیرے گھر کے پاس ہرن کا گوشت ہے، یعنی جس کو جو بھی چاہے اٹھا لے، یہ کنایہ ہے ضعیف ہونے سے، یعنی آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کی پناہ میں نہیں ہے، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آپ کے پڑوسی کو کوئی بھی آ کے اچھک لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، کہیں بھی لے جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ لحم ظبی، ہرن، گویا کہ ہرن کا گوشت ہے، کوئی بھی اس کو شکار کر لیتا ہے آپ کے پڑوسی کو۔ فجارک عند بیتک، آپ کے گھر کے قریب، گویا کہ آپ ان کی بھی کفالت نہیں کر سکتے، اس کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ وجاری، جہاں تک میرا پڑوسی ہے، جہاں تک میرے پڑوسی کی بات ہے، تو کہتے ہیں عند بیتی لا یرام، اور میرے پڑوسی کا میرے گھر کے پاس قصد نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی قصد نہیں۔ لا یرام لا یقصد، لا یرام لا یقصد، لا احد ینظر الیہ بسوء ولا یستطیع ان ینظر الیہ بعین شزر، کہتے ہیں قصد نہیں کیے میرے رعب و دبدبے کی وجہ سے، تو کہاں مساوات چاہتے ہو، مساوات ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جو ہے نا بہادر نہیں اور میں بہادر ہوں، کہاں کی مساوات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال عبداللہ ابن عنمۃ الظبی،
ابلغ بن الحارث المرجو نصرهم والدهر يحدث بعد المرة الحالا أنا تركنا فلم نأخذ به بدلا عزا عزيزا وأعماما وأخوالا قد كنت آخذ حقي غير مهتظم وسط الرباب إذا الوادي بهم سالا لا تجعلونا إلى مولى يحل بنا عقد الحزام إذا ما لبده مالا مولا من الخوف يدعى وهو مشتمل ترى به عن قتال القوم عقالا۔ ترجمہ کرتے ہیں وقال عبداللہ ابن عنمۃ الظبی، کہتے ہیں ابلغ میرا پیغام پہنچاؤ، بلغا یبلغ تبلیغ، اور ابلغا بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ابلغ بنی الحارثہ بنو حارث کو، المرجو نصرہم جن کی مدد کی ہمیں امید ہے، یعنی بنو حارث جو قبیلہ ہے ان کی مدد کی ہمیں امید ہے، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ خبر پہنچاؤ۔ والدہر یحدث کہ زمانہ جو ہے وہ کبھی کبھار اپنا روپ بدلتا ہے، بعد المرۃ الحالہ یعنی ایک حال کے بعد دوسرا حال آتا ہے، حالت کے بعد دوسرا، کیونکہ انقلابات زمانہ جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں، تغیر لا محالہ حاصل ہوگا اور موجود ہوگا۔ تو کہا والدہر یحدث، ان کو یہ پیغام پہنچاؤ حالانکہ زمانہ قوت کے بعد دوسری حالت یعنی ضعف پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے علمہ شدید القویٰ، قوت والا، ذو مرۃ یعنی عقل، مضبوطی اور قوت۔ تو پہلے انسان میں قوت ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ حرم کی طرف یعنی کمزوری کی طرف اور لاغری کی طرف جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کو بتا دو، آج تم طاقتور ہو لیکن کل کیا ہوگا، تم ضعیف بن جاؤ گے۔ انا ترکنا نأخذ به بدلا، کہتے ہیں پیغام یہ ہے کہ ہم نے مضبوط عزت اور چاچا و ماموں چھوڑے ہیں اور تمہارے پاس آ گئے، لیکن ہم کو ان کا کوئی بدل تم میں سے نہیں ملا۔ انا ترکنا ہم نے چھوڑے ہیں، فلم ناخذ به بدلا ہم نے اپنے ماماؤں کو اور چاچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، قوم قبیلے کنبے کو چھوڑ دیا تمہاری خاطر، لیکن ہمیں ابھی تک اس کا کوئی بدل نہیں ملا۔ عزا عزیزا و اعماما و اخوالا، ہم نے ترکنا عزا عزیزا و ترکنا اعماما و اخوالا، عم کہتے ہیں چچاؤں کو، اخوال کہتے ہیں ماموں کو۔ ماموں اور چچا جتنے بھی ہمارے عزت کرنے والے عزیز تھے ہمیں، وہ سارے ہم نے تمہارے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اے بنو حارث تم ان کا بدل نہیں بن سکتے، وہ تم سے بہتر تھے۔ قد كنت آخذ حقی غیر محتظم، اور میں اپنا حق پورا لیتا تھا غیر مظلوم ہو کر۔ قد كنت میں لیتا تھا، آخذ اخذ یاخذ لینا، كنت آخذ حقی اپنا حق میں مضبوطی سے لیتا تھا، غیر محتظم، محتظم کہتے ہیں مظلوم، غیر مظلوم مجھ پر ظلم نہیں ہوتا تھا جب میں کس کے ساتھ تھا، اپنے اعمام اور اپنے اخوال کے ساتھ، چاچوں اور ماموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں غیر محتظم غیر مظلوم وسط الرباب اذا الوادی بہم سالا، کیا حال تھا ہمارا کہ قبائل رباب کے درمیان رہتے ہوئے جب وادی ان سے بھری تھی، یعنی وہ بہت تھے جس کی وجہ سے کوئی ہم پر ظلم نہ کر سکتا تھا، لیکن آج تمہارے ہوتے ہوئے تم سے ہم مدد کی امید بھی کرتے ہیں، پھر بھی تم ہماری مدد نہیں کر پا رہے۔ تو میرے جو اپنے ماموں تھے اور چچا تھے وہ ہم نے کھو دیے تمہاری وجہ سے۔ تو کہتے ہیں وسط الرباب ایک زمانہ تھا کہ بہت رش کش میں بھی ہم اپنا حق لیتے تھے اور ہمیں پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ سالا سیلن سال الوادی یعنی بہہ جانا اور کثرت سے وادی بھر جانا۔ آگے کہتے ہیں لا تجعلونا الی مولا، آپ ہمیں ایسے چچا زاد بھائی کی طرف منسوب نہ کریں۔ لا تجعلونا الی مولا، آپ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف اور چچا زاد بھائی کی طرف منسوب نہ کریں جو ہماری موجودگی میں تنگ کا گرہ کھول دے، اس سے مراد یہ اپنی سواری کو کھول دے۔ لا تجعلونا الی مولا یحل بنا، کہ وہ کھول دے عقد الحزامی اپنے سواریوں کے حزام کو، اپنے سواریوں کے پٹوں کو، اذا ما لبدہ مالا، کہتے ہیں جب اس کا نمدہ ایک طرف جھک جائے۔ مراد یہ ہے
گھبرانے سے کنایا ہے، یعنی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملاؤ جو بوقت خوف ہمارے ہوتے ہوئے اپنی سواریوں سے زین اتار دیں کہ یہ بزدل ہونے کی علامت ہے۔ ایسے بزدلوں کی طرف ہماری نسبت نہ کرو، ہم بزدل بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملاؤ، نسبت نہ کرو، یحل بنا عقد الحزامی، کہ وہ اپنے زین کو اتار دیں گھوڑوں سے اور اتر جائیں اور ہمارے ساتھ مدد نہ کریں۔ اذا ما لبدہ مالا، جب بھی ایک طرف کو ہو جائیں، جب بھی وہ ایک طرف کو ہو جائیں اور پہلو تہی کریں۔ مولا من الخوف یدعا وہو مشتمل، ایسا چچا زاد بھائی کہ جسے بوقت جنگ بلایا جائے۔ مولا من الخوف یدعا، یدعا جب اس کو دعوت دی جائے، یدعا بلاوا دیا جائے اور ان کو خوف کے وقت بلایا جائے، پکارا جائے، ان سے کہا جائے کہ ہماری مدد کرو۔ وہو مشتمل، مشتمل بلایا جائے کہ اس خوف کی چادر اوڑھی ہوئی ہو، اور اس نے مشتمل، مشتمل یعنی مرتدن، ارتدا یرتدی، انا ارتدیت الرداء، ارتدیت الرداء، میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ان کو بلائیں گے خوف کے وقت میں، جنگ کے وقت میں، تو انہوں نے کیا کیا ہو؟ چادر اوڑھی ہوئی ہو خوف کی وجہ سے۔ ترا به عن قتال القوم عقالا، وہ ان کی حالت ایسی ہو کہ جس میں تجھے قوم دشمنوں کے قتال سے مرض عقال نظر آئے۔ عقال کیا ہے؟ عقال ایک بیماری ہے، کہہ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہوں گویا کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہیں خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اب عقال کی تشریح یہ ہے کہ ایک بیماری ہے جو گھوڑے کے پاؤں میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو چلنے پھرنے سے روک دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ ملاؤ کہ جب ان کو دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے دعوت دی جائے تو وہ تیار نہ ہو اور بہانے گڑیں۔ ایسا معلوم ہو کہ ان کے پاؤں میں عقال بیماری پیدا ہو گئی ہے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، تو ایسے لوگوں سے بالکل بھی ہماری نہیں لگتی۔ آپ کے لیے قربانی دے کر چچا ماموں کو چھوڑ دیا، اب آپ ہماری نصرت کریں، یہ تمہارے لیے میری طرف سے پیغام ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔